السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت حلال ہو دوزخ حرام ہو. میرا بھائی وعلیکم السلام سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم. امید ہے سب کا دن اچھا گزرا ہوگا. پلیز سب لوگ لائیو کو ایک بار شیئر کر دیں. تھینک یو. سب لوگ ایک بار شیئر کر دیں. کہاں رہے ہو سرکار؟ عادت سی ہو گئی ہے آپ کے ساتھ بات نہ کروں تو دن ہی نہیں گزرتا. ماشاء اللہ زبردست. ابھی میں بلکہ آپ کو کال کرنے والا تھا مگر میں نے کہا پہلے میں ٹک ٹاک چیک کر لوں تو آپ آن تھے. ہم نے کہا بھائی کو سلام کریں. اور کیسا دن گزرا؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. اپنی خیر خرید دن میں ایک دفعہ بتا دیا کرے تاکہ میں سکون سے اپنی انشاءاللہ کھول لیا. زبردست. اچھا یہ صاحب کون ہے؟ تابش توفیق یہ کون ہے؟ یہ صاحب اٹھا لیں پتہ چل جائے گا کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں سر، کوئی پتہ نہیں. تصویر آپ نے لگا لی ہے، پتہ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ بالکل میری طرح ہے جو اوپر سے پتہ کیا یہ میں نے پیار میں لگائی ہے. پتہ ماشاءاللہ یہ پتہ کس نے شیئر کی ہے؟ کس نے؟ گجر نے، اپنے گجر نے. او ڈن ہو گیا. پھر تو میں بھی اس کو اپلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے مجھے انسٹاگرام پہ سینڈ کرنا، میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. نو وریز. یہ میرا خیال گجر کا کوئی بندہ ہے یا کہ گجر نے کی تو میں نے کر کیا سمجھا ہمارا بندہ ہے. گالی ختم ہو گئی، گالی مک گئی. گالی مک گئی. ایک گل ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، بس گجر نے شیئر کیا تو میں نے کہا چلو ڈن ہو گیا. اسے چلا دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں گجر اپنا ہے نا. کیوں جی کیا اور بھی اپنی بھائی ٹھیک ہے سب خیریت؟ ظفر بھائی ویلکم. السلام علیکم. او ماشاءاللہ سر. السلام علیکم سر. ظفر بھائی کیا حال ہے؟ ظفر بھائی یہ گجر نے شیئر کی ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. تابش یہ کون ہے؟ یہ BFT میں سے پوچھ رہا تھا. تابش صاحب بہت بڑی قربانی دے کے پاکستان پہنچے ہیں جی. یہ کینیڈین نیشنل تھے، کراچی سے ہیں. ان کے 2 حلقوں سے پیپر جو ہیں وہ داخل ہو گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی آج پارٹی نے ان کو جواب دے دیا ہے اور یہ اپنی نیشنلٹی چھوڑ کے اسپیشل گئے تھے. انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے مستعلق یہ بات اب چل رہی ہے. ہماری وہاں پہ دوسری ہم اسٹریم یارڈ پہ پوری ٹیم بیٹھے ہیں جو صبح کا سارا پروگرام ارینج کر رہے ہیں. تو میں آیا ہوں صرف تلاوت کرنے کے لیے. نارملی مجھے وہاں پہ ہونا تھا تو میں نے تو لگائی ہے کہ گجر نے شیئر کیا، تو میں نے کہا کہ گجر نے جو شیئر کیا میں اسے لگا دیتا ہوں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے سلسلہ. تو ان کی لگا کے رکھیں. اچھا ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے پتا نا گجر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کچھ وزن ہوتا ہے. جی یہ ان کی تصویر ہے خان صاحب کے ساتھ. اصل میں ان کی تصویر کاٹ کے لگائی گئی ہے. ان کے سائن ہے خان صاحب کے ساتھ. ان کے گھر پہ زمان پارک میں ان کی جو تصویریں ہیں وہ یہ لگی ہوئی ہے. خان صاحب کے سائن ہے اوپر قمیض کے. وہ ہاں جی بالکل. بس تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے نا ہمیں. پتا کچھ میں نے صرف گجر نے شیئر کی تو میں نے کہا چلو آج گجر کوئی بات ویسے نہیں کرتا نا. گجر کی بات میں وزن ہوتا. ویلکم. السلام علیکم خالد بھائی ویلکم.
اچھا جی ظفر وعلیکم بھائی بھی یہاں پہ ہیں بی ایف ٹی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ صحتیں ٹھیک الحمدللہ ہیں؟ کدھر گئے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم، اللہ کا، آپ سنائیں، بڑے بزی ہیں نظر آج نہیں کل آتے، ماشاءاللہ۔ بڑی ہستی ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی طرف نہیں نگاہ کر ارے لیا نہیں کریں۔ نہیں یار، نہیں نہیں، آپ ہمارے بہت بھائی ہو۔ کمزور انسان، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا خیال کر لیا کریں بیٹھنے کا اکٹھا ہی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ حکم کیا کریں جناب، حکم کیا کریں۔ وہ ہفتیں ہو گئی۔ ان کا کیا تھا انصاف کا؟ میں تھوڑا سنا نہیں، یہ نیشنلٹی چھوڑ کے آئے ہیں؟ یہ کینیڈین نیشنل تھے، یہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور خان صاحب کے لیے پہلے بھی بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اور مزید یہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ 2 دن کے اندر واپس آئے ہیں، لیکن پارٹی کی طرف سے ابھی پتا چلا ہے کہ ٹکٹ کا جو ایشو بنا ہے تو وہ ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ اسٹریم یارڈ پہ ہی بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہ ریل میں ہوئے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ مجھے بھی وہاں پہ مختلف دوست احباب بلوا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے 6 لوگ ہو چکے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، خالد بھائی نعت پڑھیں گے، تو میں پھر اپنی میٹنگ میں چلا جاؤں گا، ٹھیک کیونکہ ہوگا، صبح بسم کا اللہ بہت بسم زیادہ اللہ۔ کام رہتا ہے، کافی ویڈیوز آ رہی ہیں جن کو ترتیب دینا ہے، تو انشاءاللہ اچھا پھر آپ کو اچھا ظفر بھائی، کل براڈ کس وقت کھولنی ہے یہ بھی آپ نے بتانا کل آپ کی براڈ ہوگی، آپ حساب لگا لیں، پاکستانی 8 اور یہاں پہ 4 ہوں گے یورپ کے اندر۔ ہے، 4 سے آپ پہلے کھولوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھولوں۔ 3:30 بجے ہم لائیو ہونا شروع ہو جائیں گے، 3:30 بجے آپ نے وہ لائیو لینا شروع کر دینا۔ ٹھیک ہے 3:30 بجے جو ہے وہ اسٹریم یارڈ پہ وہ چل جائے گا اور لائیو ہو جائے گا، اور آپ نے لائیو ہو جانا ہے اس وقت۔ تو ٹھیک ہے جو تلاوت میں نے کل کے لیے پریپیئر کیا، بلکہ اپنے گجر صاحب کو بھیج دیا ہے، آج اسی کی تلاوت کی جائے گی، اسی کا ترجمہ، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ سبجیکٹ ٹھیک ہے یا اس کا چینج کیا جائے، کیونکہ جو ہمارے اچھا کچھ برڈن اچھا ہے اس کو۔ اچھا جی ایک بات کریے کیجیے گا، آج مائک جو ہے نا وہ اپنے سیٹ کر لیں، تاکہ جہاں آج اپنے مائک رکھیں گے نا تو پھر ہم آپ کو پوری ترتیب سے بتا دیں گے کہ آپ نے جو مائک جو ہے آپ کہاں پہ ہیں اور کس طرح، اور آواز آپ کی کس طرح آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ریہرسل کرنے میں چل کیا خیال ہے؟ جی بالکل، وہ ریکارڈنگ تو چلی گئی ہے، میں نے ریکارڈنگ کر کے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے ریکارڈنگ۔ آپ لوگوں نے صرف یہ بتانا ہے کہ تلاوت کا جو قرآن پورا ہی ہدایت ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے چوز کیا، یہاں پہ دعائیں ہیں اور اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ یا العالمین ہم پہ جو برڈن ہے اس کو دور فرما، ہماری مشکلات کو کم فرما، اور جو کافر ہمارے مقابلے پہ ہیں ہمیں ان کے مقابلے میں مدد عطا فرما، کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر اس وقت یلغار کافرین کی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہے، تو اس لیے میں نے یہ چوز کیا ہے کہ بیسکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کیا ضرورت بغیر ان کے کہے کے، تو ہمارے پہ جو یہ مسلط ہوا ہے سائفر کے بعد ہوا ہے، تو اس لیے اللہ سے یہ مدد طلب کیا ہے کہ پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد عطا فرما، اور انشاءاللہ اللہ فرمائے گا۔ تو اگر آپ چاہیں تو میں شروع کروں۔ بسم اللہ، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں ہمت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما. تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد عطا فرما. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. زبردست جی. سورہ بقرہ کی آخری آیت تو 2 آیتیں ویسے 3 روز پڑھنی تھی. ماشاءاللہ. بیسیکلی وہاں پہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے، تو شارٹ ٹائم کے لیے پھر شارٹ، کیونکہ ترجمہ بھی ہے ساتھ میں، اگر صرف تلاوت کی جائے تو بیسیکلی دوائیہ کلام ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے دوائیہ کلام کہیں. بالکل جی. یہ روز پڑھنی چاہیے، روز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. چلے باقی مطلب کہ جی خالد بھائی آپ یہاں پہ ہی ہیں؟ جی جی ظفر بھائی ادھر ہی ہوں. ملک بھائی السلام علیکم. میں تو بلانے آیا تھا، خود نہ بیٹھ جاؤں یہاں پہ، وہ لوگ وہاں بلا رہے ہیں ظفر صاحب کو. جی میں آ رہا ہوں، بس میں نے یہاں پہ اپنا فرض ادا کیا ہے. تو بہت شکریہ آپ صاحب باپ کا. میرا خیال ہے نعتیہ کلام پڑھیں گے خالد بھائی، اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بھائی بہت شکریہ. اور اجاز بھائی آتے رہا کریں نا بھائی، غریبوں کے ڈیرے پہ بھی بندہ چکر لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم واقعی ہم نے اسرائیل کے ساتھ بائی کاٹ کیے ہوئے. چلے پیپسی نہیں پلا سکتے اور کچھ پلا دیں گے آپ کو. نہیں آج کل بڑے لوگ ہو گئے نے باجی، گیما کھیلتے نے بڑے میچ. ہاں جی میچ کھیلتے نے. یہ ساڑے نال کدھر ویکھدے نے غریباں. نہیں سرکار میں تھی آگے بڑا کتے جانا ہوندا ہے، یا او بروڈ ہے، او بھی اپنی بروڈ ہے، اے بھی اپنی بروڈ ہے، اور کتے جانا ہوندا ہے. باقی سارے بروڈ تے میں تے پہلے بھی کسی بروڈ تے نہیں بندا سا. 2 بروڈا سن وہ بھی چھڑ دیا، اوتھے بھی نہیں بندا. یار آپ تو غصہ ہی کر گئے یار. خدا دے صبح کتنے بجے روٹی؟ تو چلے جی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری لگاتے ہیں. فیضان بھائی آپ کو السلام علیکم. اور بروڈ کے اوپر جتنے تمام میرے بہن بھائی جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. جی قادیانی اور قادیانی حضرات جو بھی ہیں جدھر بھی ہیں، آپ کو بروڈ کے ارد گرد گھومنے کی اجازت بھی نہیں، اور باقی گالم گلوچ کر کے بروڈ کا ماحول خراب نہ کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں. تو گجر بھائی کا پسندیدہ کلام ہے ہمارے گجر شیخ پوریا کا. ان کی عدم موجودگی میں بھی آج پڑھوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ کلام ان کو. لیکن یہ تو پراپر بندے پڑھیں تو اور زبردست ہوگا. لیکن ہم تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ آقا کی خدمت میں، آقا کی بارگاہ میں حاضری لگا دیں. تو
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ کہاں کون نظروں پہ چڑھے چھوڑ کے طلبہ تیرا تو بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں آنے داز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں یا کا جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذران کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں اور کیوں دید کرائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں دید کرائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے آقا دنیا میں اگر تو نے جو اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا اور معلوم حقیقت ہو مجھے تیرے جلانے کی معلوم حقیقت ہو مجھے تیرے جلانے کی معلوم حقیقت ہو گر تیرے جلانے کی تو شمع بنے جانا تو شمع بنے جانا بن جاؤں میں پروانہ بے خود کیے دیتے ہیں آقا تیرے تکنے کو
बेताब है खालिद अब आका तेरे तकने को, बेताब है आबिद अब आका तेरे तकने को, बेताब है खालिद अब रुख से तू हटा पर्दा, रुख से तू हटा पर्दा, मर जाएगा दीवाना बेखुद किए देते हैं। और आखिर में सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा के लिए भी एक दो शेर, एक शेर ही सिर्फ पढ़ूंगा। सुनो दुनिया वालों नबी के गए हैं, सुनो दुनिया वालों नबी के गए हैं, है घर फातिमा का बड़ी शान वाला, है घर फातिमा का बड़ी शान वाला। सुनो दुनिया वालों नबी के गए हैं, है घर फातिमा का बड़ी शान वाला। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी ब्रोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। इससे पहले कि मैं BFT को चाबियां दूं अपने भाई को कि वो ब्रोड को आगे लेकर चलें, हमारा रोज़ाना का एक मैसेज, रोज़ाना का एक मामूल है। मामूल के मुताबिक आप सब से दरख्वास्त है, आप सब दोस्तों से, जिस तरह के आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और आपके कप्तान इमरान खान आज बहुत मुश्किलात में, और वो मुश्किलात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हैं। जिस तरह आपने पहले अपने कप्तान की एक आवाज़ पर लब्बैक कहा, चाहे वो शौकत खानम मेमोरियल हो या निमज यूनिवर्सिटी का क़याम हो। मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, जब भी आपको आपके कप्तान ने पुकारा, आप लब्बैक कहकर अपने कप्तान की एक आवाज़ पर सर बकफ आए। मालो ज़र तो मालो ज़र, आपने जानों के नजराने देने से भी गुरेज न किया। आज एक बार फिर आपके कप्तान ने, आपके लीडर ने, उम्मत मुस्लिमा के लीडर ने आज एक बार फिर अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पुकारा है कि आओ तहरीक इंसाफ के साथ और अपने कप्तान के साथ शाना बशाना खड़े हो जाओ। आपका कप्तान हकीकी आज़ादी की जंग छेड़ बैठा है, और वो जंग पाकिस्तान के ताकतवरों के खिलाफ, पाकिस्तान में मौजूद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ, और जो कि अपने फैसले जानिबदारी से करते हैं, मेरा मतलब उनसे है, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपके कप्तान ने उनको ललकार दिया है। आए अपने कप्तान की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं और उस ललकार को वो उरूज बख्शें, वो ताकत बख्शें कि रहती दुनिया तक वो मिसाल बन जाए। आप और आपका कप्तान तहरीक इंसाफ आज तारीख रकम करने जा रही है। एक वक्त वो था जब 14 अगस्त 1947 को हमें मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत की तौर के ऊपर कायद मिल्लत मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने अता की थी। आज एक बार फिर हम उसी रियासत को सही मायनों में आज़ाद करने के लिए वक्त के फिरौनों के साथ, वक्त के नमरूदों के खिलाफ और वक्त के यजीदों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हम आपका कप्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन आपकी तरफ
دیکھ کر مدد کی اپیل کر رہا ہے، اور وہ مدد عمران خان کے لیے نہیں، وہ آپ کے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہے۔ تو میں آپ سے پاکستان تحریک انصاف کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے آج گزارش کروں گا کہ میری آواز جن سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، خدارا آپ وزٹ کریں www.ptioverseas.com، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ جب آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو آپ کے پاس چند مخصوص اماؤنٹس آئیں گی۔ 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 پاؤنڈ تک کی رقم آپ بیک وقت ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنی توفیق کے مطابق ایک رقم کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ڈونیٹ کے اوپر آپ نے ٹیپ کر دینا ہے، اس کو کلک کر دینا ہے یا اس بٹن کو دبا دینا ہے۔ جس وقت آپ وہ بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس ایک دوسرا پیج کھلے گا۔ اس پیج میں آپ سے آپ کی ڈیٹیلز مانگی جائیں گی۔ آپ نے اپنا نام، ای میل ایڈریس، اپنا فون نمبر اور اپنا نائکب کارڈ نمبر آپ نے ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود نہیں تو پاکستانی پاسپورٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیچے ایک دوسرا آپشن آئے گا جہاں پر لکھا ہوا ہوگا ریفرڈ بائی، تو آپ نے وہاں پر سلیکٹ کرنا ہے ٹیم ٹک ٹاک۔ پھر کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے آذربائیجان، سٹی ہے اس کا باکو، اور اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ۔ اب آذربائیجان کے اوپر سوال اٹھے گا، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آذربائیجان کو کیوں سلیکٹ کرنا ہے؟ تو آذربائیجان سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو یہ فنڈ ریزنگ مہم کے بارے میں ریکمینڈ کر رہی ہے ٹک ٹاک ٹیم، عابد حسین گوندل کی بروڈ کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آذربائیجان اس لیے سلیکٹ کرنا ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے حقیقی آزادی کے مجاہدین عمران خان کے جانثار جو ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کمپین کو اور خان صاحب کے لیے اپنی جد و جہد میں مصروف ہیں، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اطلاع بھی دیتا چلوں کہ جس وقت ہم نے یہ مہم شروع کی تھی تو اس وقت آذربائیجان کا جو فلیگ تھا وہاں سے کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی اور وہ زیرو پر تھا، اور آج آپ کے فنڈ سے، آپ کی قربانیوں سے اور آپ کے اس میسج کو عام کرنے سے الحمدللہ میں یہ فخر سے کہوں گا اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ یہ چلا گیا ہے 0.8% کے اوپر۔ تو اسی طرح طاقت بنے، ہماری آواز بنے، ڈونیٹ کریں، وزٹ کریں www.ptioverseas.com۔ آپ کی تمام تر معلومات کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ یہاں پر ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ، اس قانون کے مطابق، اس کے انوسار آپ کی جو معلومات ہیں اگر ہم یا کوئی اور بندہ کسی سے شیئر کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ تو اس وجہ سے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ہم یا کوئی بندہ بھی آپ کی ڈیٹیلز کسی تیسرے شخص کے ساتھ یا تیسرے پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ Due to a data protection act, nobody is allowed to share the details with the third party۔ تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، آپ اپنا بینک کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ بلا جھجک، بلا خوف آپ اس سے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر وزٹ کریں www.ptioverseas.com اور حصہ بنیے اس فنڈ ریزنگ مہم کا۔ اگر آپ ڈونیٹ کر چکے ہیں یا آپ کی طاقت اور توفیق نہیں تو آپ سے گزارش ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا میسج مزید کانوں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ کس وقت کون سے دل پر ہماری بات اثر کر جائے اور وہ خان صاحب کی اس مہم کا حصہ بن جائے۔ تو آئیں اپنے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے حقوق کے لیے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں، تحریک انصاف کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ جی۔ اوور ٹو یو BFT بھائی۔ السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو ویلکم۔ امید ہے آپ سب لوگوں کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ زیادہ بولنے سے پہلے میں ڈائریکٹ اپنی وڈی باجی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ جی وڈی باجی، اوور ٹو یو، بسم اللہ۔
वड्डी बाजी आप लोगों को सुनेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वड्डी बाजी जरा बोलने में वो करेंगी कसरत यूज, क्योंकि मेरे ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बड़ा बुरा फ्लू हुआ था। तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं आप लोगों को सुनूंगी और आप लोगों का साथ दूंगी जितना होगा। एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तान की बेटी, एज अ अपने भाइयों की, इतने बहादुर भाइयों की बहन, तो मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ और मैं आप लोगों का उतना ही सपोर्ट करूंगी जितना एक बहन अपने भाइयों का कर सकती है और एक वो बेटी अपने मुल्क का, अपने सरजमीन का कर सकती है। तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ और मैं ऑलवेज करती हूँ अपने जितना भी मेरे अल्लाह पाक ने तौफीक अता की है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो 100%, 110% मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। तो मैं आप लोगों को कहूँगी आप लोग प्लीज शुरू करें और मैं आप लोगों को सुनूंगी। जी, बिग रिस्पेक्ट एज ऑलवेज। अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्विक रिकवरी दे इंशाल्लाह। आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को, सब पे अल्लाह मियाँ अपनी रहमत के बारिश करे और हमेशा आपको इसी पाकिस्तान के साथ साथ कामयाब करे। जी, अब आबिद भाई, आज की कोई न्यूज़ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? जी आबिद भाई। सर जी बहुत सारी न्यूज हैं। वो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिपोर्टें भी आ गई, जो इन्होंने नेशनल असेंबली को दिए टिकट वगैरह भी, वो भी हो गए हैं। कुछ रहते हैं, कुछ हो गए हैं, वो हमारे पास आ गई लिस्टें भी। लेकिन हम आसार से चलते हैं। खालिद, आप बता सकते हैं कि कितनी लिस्टें आई हैं, कितने बंदों का हुआ? जी BFT भाई, बहुत बड़ी लिस्ट है। मैंने पूरी तफसील से नहीं पढ़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स कंफर्म्ड हो चुके हैं नेशनल असम्बलीज के। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि एक तो ये कंफर्मेशन हो चुकी है, दूसरा बल्ले का जो निशान है उसके ऊपर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 2 हो गई। और तीसरा जो है तो वो साइफर केस के ऊपर जितनी भी सुनवाई हुई है वो कल अदम करार दे दी गई है और वो ओपन ट्रायल होगा। 3 हो गई। और भी बहुत सारी हैं जी, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे मेन ये है कि टिकट्स कंफर्म हो गए हैं। वहां पर जो लिस्ट है वहां पर लिखा हुआ है कि पेंडिंग। तो जो पेंडिंग्स हैं तो वहां पर उन हलकों में हमारे पास इतने ज्यादा लोग हैं कि उनको फाइनल करना मुश्किल हो रहा है। तो वो भी इंशाल्लाह आज रात को 12 बजे तक या कल सुबह सादिक इंशाल्लाह वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। चंद वो लोग हैं जिनको अभी तक फाइनल नहीं किया गया या जिनके ऊपर एतराज़ात लगे हुए हैं और वो एतराज़ात अभी तक दूर नहीं हुए, जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी हो गए या बाकी मानदा लोग हैं, तो उनकी वजह से वो पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो उससे कन्फ्यूजन नहीं करनी चाहिए। बाकी लिस्टें फाइनल हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मजीद लिस्टें आ जाएंगी कल तक। सब कुछ फाइनल होकर बिल्कुल साफ मतला साफ होकर आपके सामने मौजूद होगा इंशाल्लाह। तो थोड़ी देर तक मैं आपको लिस्टें भी शेयर कर देता हूँ। अभी मुझे कुछ वीडियो का एक ऑर्डर आया है, फ़ोन आया है कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। पता नहीं वो कौन सी वीडियो अब कहा जा रहा है। फ़हीम मलिक साहब ने अभी फ़ोन किया था, तो वो पता नहीं कुछ जलसे के बारे में। तो वो मैं रिकॉर्ड करके दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। और इसी के साथ साथ जाते जाते मैं अपने मोहतरम, अपने भाई, और मैं अगर ये कहूँ कि जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना निमल और शौकत खानम को बनाया हुआ है, उनको खुश आमदीद भी कहता चलूँ, क्योंकि जब भी आप आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। डॉक्टर अली डोगर साहब, वजह यह है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बिलखसूस शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी के लिए अपना सब कुछ सर्व किया हुआ है। दिन रात आपने अपनी नींदें हराम कर रखी हैं, अपना सब कुछ आपने इस पर कुर्बान कर दिया है। तो हमारी जानें आप पर कुर्बान। आपका आना हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप आते रहा करें अली भाई, और आपको सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो दिल की गहराइयों से, समीम कल्ब से आपको खुश आमदीद। मती भाई, आपको खुश आमदीद। आप आए, बाहर आई। तो अली भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। वेलकम टू आबिद भाई's ब्रॉड, और तहरीक इंसाफ की इस ब्रॉड के ऊपर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी BFT भाई।
जी आई थिंक डायरेक्ट जाते हैं। सबसे पहले तो अली भाई और मती भाई का भी वेलकम। तो अली भाई, अगर आप कोई न्यूज़ हैं आज की बिफोर वी बिगिन, तो आपके पास अगर कोई न्यूज़ है पाकिस्तान के बारे में, पीटीआई के बारे में, या जनरली कोई न्यूज़ जो पाकिस्तान को इफेक्ट कर रही है, तो ओवर टू यू। उसके बाद मती भाई आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो अभी आपने ताबिश तौफीक की तस्वीर लगाई है, ये मेरा बड़ा गहरा दोस्त है, मेरा फैमिली फ्रेंड है। कनाडा में हमने नमल का ये बहुत बड़ा सपोर्टर है। ये हम नमल के ऑर्गेनाइजर हैं, ये हमारा डोनर है। ये जो शर्ट पे जिसके साइन खान साहब के हुए हैं, अचीव किया इज वेरी गुड एंटरप्रेन्योर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, नंबर वन। और सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही, अली डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं सही आ रही, आवाज आपकी सही नहीं आ रही। ओ जरा अच्छा, फिर दोबारा बताइएगा। आवाज तो ठीक आनी चाहिए यार। जरा मैंने कहा ये जो दोबारा आपने बताइएगा अभी इनके बारे ताबिश में। तौफीक की तस्वीर, जी ये इनका नाम है ताबिश तौफीक है। ये मेरे बहुत ही गहरे दोस्त हैं और हम इकट्ठे यहाँ पे काम करते हैं। ये बेसिकली हमारे नमल के भी काफी बड़े डोनर्स में से आते हैं ये, ठीक है। इस दफा भी इन्होंने अपनी पॉकेट से 10 बच्चों को स्पॉन्सर किया है, विच वाज $45,000। और फिलैंथ्रोपिस्ट है और बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है इसके बिजनेस की, फ्रॉम वेरी लिटिल टू द बिग बिजनेसमैन। बड़ी जल्दी 2014 से लेके अब तक बड़ी तेजी से इन्होंने ग्रो किया है। मेरे बहुत ही गहरा दोस्त है और फैमिली फ्रेंड है मेरा, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये टेली कॉन्फ्रेंस जो आपकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें मेरा ख्याल है ये स्पीकर के तौर पे आ रहा है ताबिश तौफीक। और इसको पाकिस्तान कराची से जो अलवी साहब का हल्का है, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, वो वाला टिकट इसको मिला है। इसने अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप जो है वो सरेंडर की है नहीं अभी सर अभी मिला नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, इसीलिए हमने तस्वीर लगाई है कि हम इनके साथ हैं, इन्हें टिकट देना चाहिए। अभी बात हो रही है। नहीं, ये इनके दो जगह से इनके कागजात नामजदगी जो है ना मंजूर हो गए थे। फिर इन्होंने 247 अनाउंस कर दिया। इनकी अनाउंसमेंट आ चुकी है मेरे पास कि ही इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम 247। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। एक दफा और अगर कंफर्म कर लें तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। जी आबिद भाई, मैं भी कंफर्म करता हूँ अली डोगर भाई की बात को भी मैं सेकंड करता हूँ। और मेरे पास भी थोड़ी देर पहले की ये जिस वक्त आपने तस्वीर लगाई और फिर मैं दरमियान में गायब हुआ, तो मुझे थोड़ी सी इत्तला मिली कि बिल्कुल इनके टिकट कंफर्म हो चुका है। जी ये सिंध के फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। इनको खान साहब के जेल जाने से थोड़ा सा पहले, ऐसे समझे 2-4 दिन पहले, ये खान साहब से मिलके भी आए थे यहाँ से जाके। तो ये खान साहब के क्या कहते हैं उसको, बड़े लव करने वाला बंदा है। खान साहब के लिए दिलो जान से प्यार करने वाला बंदा है। अल्लाह इसको ऐसे रखे और पाकिस्तान की जो फजूलियात से उससे बचाए। कैनेडियन बच्चे हैं इसके सारे, बच्चे इधर होते हैं इसके, मगर ये वहां जाके पॉलिटिक्स करेगा। तो बहरहाल ये तो मेरा दोस्त की मैंने पिक्चर देखी तो मैंने उस पर बात कर दी। बाकी पाकिस्तान की जो इस वक्त जो क्रैकिंग हो रही है वो कुछ इस तरह से है कि ये जितने जजेस इस वक्त टारगेट हो रहे हैं, ये वही जजेस हैं जिन्होंने पानामा लीक्स का फैसले दिए थे। शायद आपको अगर याद हो, पानामा लीक्स में जो जजेस थे, तो इनको टारगेट किया जा रहा है। हर वो बंदा जिसमें थोड़े से भी जरासीम है, कौमियत है, मिली जज्बा है कि वो पाकिस्तान को फलते फूलते, पाकिस्तान को एक ईमानदार कंट्री के तौर पे देखना चाहता है, वो चाहे किसी भी शोबे में है, अगर जुडिशरी में है, वो चाहे तालीम के अंदर है, वो चाहे पुलिस के अंदर है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के किसी भी इदारे में है, उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनसे सफाया कर दिया जाए। और पाकिस्तान पूरी तरह से एक यरगमाल रिश्वत लेने वाले लोग सारे के सारे टॉप पे
बल्कि मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट भी लगाई थी कि हर बड़ी पोस्ट पे छोटे आदमी को बिठाने की कोशिश की जा रही है ताकि अपनी मर्जी के फैसले उनसे कराए जाएं। तो ये तो एक जनरल बात हो गई। जो नून लीग वाले हैं या बाकी जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इसको बड़ा डिफरेंट रंग दे रहे हैं। बिल्कुल वो उनको पता नहीं कहाँ से कौमियत याद आ गई, मिल्लियत याद आ गई, और ये वो इसको बिल्कुल डिफरेंट रंग दे रहे हैं कि ये इन लोगों से हिसाब मांगा गया है, और उन्होंने पोस्टें बना के लगाई हुई हैं कि हमने हिसाब मांगा है, हमने इस्तीफा नहीं मांगा साहब ने। तो बाकी इस वक्त ये जो क्रैकिंग हो रही है ना, इस क्रैकिंग से अंदाजा ये होता है कि कोई बड़ी चेंज मुतवक्के है। मुझे तो इलेक्शन से पहले ऐसा लग रहा है कि शायद किसी और तरफ मुल्क न चला जाए, ये सारे के सारे सियासतदान हाथ मलते न रह जाएं और कोई और मामला हो जाए। तो ये भी मगर इसका मुतामल नहीं हो सकता, हमें एक इलेक्शन तो कराने हैं, ठीक है। तो इस वक्त सारी जो बल्ले का निशान जो है वो अवेलेबल निशानों में बल्ले का निशान ही नहीं है। देखो अब आप चीफ जस्टिस कहता है कि मैं इलेक्शन कमिश्नर के जुरिडिक्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगा, ठीक है। जो उन्होंने क्या किया है कि जो अवेलेबल जो साइंस हैं, जो क्या इंतखाबी निशान है, वो जो शाये किए हैं उसमें बल्ला एज एन ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। ये शायद आपने देख लिया हो, ठीक है ना। तो बल्ला जब एज एन ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसका मतलब बल्ला जो है वो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ख्वाजा आसफ जो है वो आपको पता है चवल सा बंदा है। ख्वाजा आसफ ने एक बयान दिया है कि आपको एक निशान देते हैं खंबा, है जी। तो आप तो कह रहे हैं ना हम खंबे को भी खड़ा करेंगे तो उसको वोट मिल जाएगा, तो आपको निशान ही हम खंबा दे देते हैं। वो जिसको कहते हैं ना वो सियालकोटी चवले मार रहा है वो। तो इस तरह की जो एक चीजें इस वक्त मार्केट के अंदर है। गौहर जो है वो काफी अच्छी उसने आके बाहर तकरीर की है। काफी इस वक्त जो एतराजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लग रहे हैं, जो कि निषेध कर रहे हैं इन बकवासियात को, वो ये है कि इन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। देखो यानी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके यहाँ इलेक्शन होता ही नहीं है, उनसे कुछ पूछने वाला नहीं है। तहरीक इंसाफ ने तो जमहूरी पार्टी के तौर पे कुछ ना कुछ कराया है ना जी, और आप कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया इसलिए आपको बल्ला नहीं मिल सकता। तो ये सारी इस वक्त फजूलियात चल रही हैं मीडिया के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से बिल्कुल महरूम करने का प्लान बनाया गया है। जिसमें देखें जो भी इलेक्शन कमिश्नर है ना, उसकी अपनी जुरिडिक्शन है, उसकी अपनी एरिना है जिसमें वो प्ले कर सकता है, राइट। और वो ये प्ले कर सकते हैं, और जो कि वो कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी। जो अवेलेबल साइज है उसमें भला ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ज्यादती होगी, ये रिगिंग, इसको कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये इंतहाई रिग्ड इलेक्शन है, यहीं से रिगिंग शुरू हो गई है। वो तमाम जजेस जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में नवाज शरीफ को तंग किया है, किसी हवाले से फैसला अगेंस्ट दिया है, उन सब को उठा के बाहर फेंका जाएगा। जो ये कर रहे हैं इस वक्त, ये इसको बादशाह सलामत बना के हमारी कौम के ऊपर एक अजाब की तरह से इस शख्स को मुसल्लत किया जाएगा, जो कि प्लान है। और अल्लाह का भी एक प्लान है, इंशाल्लाह अल्लाह का प्लान भी है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि कौन कहता था कि यजीद की हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं रहा वो भी, ठीक है ना। कौन कहता था कि ये हिटलर जो है वो उसकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, या सिकंदर आजम भी सारी चीजें छोड़ के भाग जाएगा, या ये जो ब्रिटिश राज था पूरी दुनिया के ऊपर ये खत्म हो जाएगा और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। ये सब हमने तारीख को पढ़ा भी है, देखा भी है। इंशाल्लाह ये तो बहुत ही छोटा सा राज है, ठीक है ना, जिसके अपने अंदर दराड़े हैं। ये तो कोई इतना मजबूत नहीं है, तो एक लेयर है सिर्फ, और नीचे वाली लेयर भी किसी वक्त भी उनका दिमाग खराब हो सकता है, और वो ऊपर वाली लेयर को उठा के इनको अपनी जानों के लाले बड़ी जल्दी पड़ने वाले। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो मकड़ी से जाला बनवा सकता है ना, तो अल्लाह ताला कुछ भी करने पे कादर है। और मैं समझता हूँ खान साहब की मदद बहुत जल्दी आने वाली है, हर हवाले से आएगी, हर हवाले से, अल्लाह की तरफ से भी आएगी, और अल्लाह जो असबाब दुनिया में पैदा करेगा उससे भी मदद आएगी। तो आप हजरात डटे रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं खासतौर पे ये जो ग्रुप है
میرے دل کے بہت قریب ہیں آپ ٹک ٹاک کا یہ والا گروپ. میں یقین کریں اور کہیں جا کے بات نہیں کرتا ہوں. میں اگر کہیں جاؤں بھی تو ایسے سن کے لوگوں کو سنتا ہوں, یہ دیکھتا ہوں کہ یار یہ لوگ ٹک ٹاک پہ اور کیا باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ تو انتہائی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی, ایسے ہی جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بچودیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک گروپ ہے جہاں ہم بڑے ایک مربوط انداز میں گفتگو کرتے ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ, میں سنتا ہوں. آپ بھی اپنی انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کر لیں. میں نے تو جو ابھی تک دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. اچھا, تھینک یو ویری مچ سر, بڑا شکریہ. اچھا, نیچے کسی نے لکھا تھا NA61, NA61 سے سر جی وہ غلام مصطفیٰ کندوالا انہوں نے لی ہے. اب اس بار کوشش کریں گے کہ انڈیویجول سیٹ پہ بات نہ کریں. انشاءاللہ جب براڈ چلے گی تو پھر باری باری انشاءاللہ سب پہ لالا آئیں گے, اوسی بھائی آئیں گے, تو پھر انشاءاللہ ہر سیٹ پہ بات کریں گے جہاں تک ہو سکتا ہے, اور اس کو کنٹینیو کریں گے کیا کہتے ہیں ریجن بائی ریجن. جیسے آپ نے سندھ سے شروع کیا, دین مے بی موو آن ٹو بلوچستان اینڈ KPK, یا باری باری, تو ایک قسم کا تسلسل آپ رکھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا ایپیسوڈ وائز؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے پاس لسٹیں پڑی ہوئی ہیں, جتنی اویلیبل ہیں وہ ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا. ابھی اگر آپ ابھی فون پہ آ جاتے تو میں بھیج دیتا اس وقت. اب میں بھیج نہیں سکتا آپ کو کیونکہ کوئی بزی بات ہوں نہیں, سر. رات کو انسٹا پہ کر دینا. ابھی ہمارے پاس ماتی بھائی آئیں گے, متی اللہ صاحب, اور یہ ان کے پاس کافی نالج ہوتی ہے. یہ اوبیسی پاکستان کے کوریڈور میں رہ چکے ہیں, جو پاور کوریڈور ہے. ایک ڈول آئے گی, ایک ٹوٹی آئے گی. اچھا جج صاحب ایک منٹ آپ مائک کر دیں گے پلیز, آپ کی ایک منٹ پلیز, انشاءاللہ آپ کے پاس آتے ہیں. اچھا متی اللہ صاحب جو ہیں یہ پاور کوریڈور میں رہ اچھا چکے ہیں. جی ویلکم سر. اور یہ بڑی باجی کو کہنا تھا کہ اوپر بیٹھی رہتی تو اچھا تھا, میں نیچے دوبارہ چلی گئی. ریکویسٹ ڈالتا ہوں. جی متی اللہ صاحب آپ کے پاس مائک آتا ہے, بسم اللہ میرا بھائی. السلام علیکم یس, متی بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بھائی صاحب, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی آپ بتائیں, آپ جی 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 جی. ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہیں, سارے جتنے بھی دوست ہیں سب کو سلام. اور جس طرح ڈاکٹر علی ڈوگر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو الیکشن کمیشن یا کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے یا کس لیے کر رہے ہیں. بس ڈرامے بازیاں ہیں, وقت ضائع کرنا ہے. میں نے تو صبح کسی کو بتا دیا, میں نے کہا اس سے تو اچھا ہے کہ بس یہ گھر سے کوئی حکم صادر فرما دیتے, اور وہ یہی حکم ہے کہ بلہ جو ہے نا یہ آپ کو نہیں ملے گا. تو بات تو بلے کی اگر نہیں ہے, اگر جس طرح نے کہا کہ خواجہ آصف نے کہا کہ کمبا ہمیں کمبا بھی دے دے تو ٹھیک ہے, لیکن تحریک انصاف کا ہو, ایسا نہ ہو ہمیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑے. تو ایک جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پھر ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے, یہ دباؤ میں لے کے آئیں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ڈیسائیڈ ہو جائے, اور یہ بھی جانا تو ہمیں اس طرف ہے کہ انہوں نے جو پلان B بنایا ہوا ہے تو کسی دوسری پارٹی کا سہارا لے کر پھر اسی کو ساتھ ملا کر ہم اس طرح کوئی پلان کریں گے. ادروائز ان کا تو کام یہ ہے کہ یہ کوئی دیں گے نہیں, یہ جب کالعدم قرار دیں گے جو فیصلہ کریں گے تو اس میں یہی ہوگا کہ پورا الیکشن اگر آپ کا نہیں مانا جا رہا تو پارٹی بھی نہیں مانی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے اس میں. تو ایک تو یہ اور پھر اس نے ایک اور بھی بات بتائی کہ اگر جو چیف جسٹس کے آج کے ریمارکس ہے اس سے تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں. ویسے بس ٹائم دے دیا, آج بھی فیصلہ نہیں سنایا, کل سنائیں گے, وہی سنائیں گے کہ بس نہیں ہوتا جس طرح ریمارکس ہے آپ نے. لیکن اب پس پردہ کیا ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے, پلان B ہمارا کس طرح ہونا چاہیے تھا. ایک تو پہلے سے میں نے ساتھیوں کو بہت پہلے سے مشورہ دیا ہوا تھا کہ ہمیں کوئی پاکستان تحریک اسلامی کے نام سے اگر ہم رجسٹر کروا دیتے, پہلے سے مشورہ دیا تھا ساتھیوں کو, تو یہ بھی PTI, اس کا بھی PTI بنتا نا. تو وہی مخفف الفاظ جو ہے نا وہ PTI کیا جاتے اور پاکستان تحریک اسلامی بن جاتا, جو کچھ اس طرح. تو انہوں نے تو بہت بتایا تو ہے کہ ہماری تیاری ہے, اب دیکھنا یہ ہے. لیکن اگر وہ تیاری تھی کی کہ انہوں نے کوئی دوسری جو ہے نا بیک اپ میں کوئی پارٹی انہوں نے ارینج کی ہوئی ہے, رجسٹر کی ہوئی ہے, تو اس کا بھی تک پتہ چل جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج انہوں نے 13 اور بھی پارٹیوں کے
وہ انٹرا پارٹی الیکشن تھے یا وہ ڈی لسٹ کر دیا نا انہوں نے، تو شاید ان کو یہ بھی شک تھا کہ ان 13 پارٹیوں میں یہ ہمارے تحریک انصاف کے ساتھ ان کے کسی پارٹی کا سہارا لیتے تو شاید انہوں نے ایک تیر سے انہوں نے 2 شکار کیے. ایک تو یہ لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو صرف تحریک انصاف نہیں ہے، ہم نے اور بھی پارٹیوں کو ڈی لسٹ کروایا ہے، اور ساتھ یہ دکھانے کے لیے اور پیچھے سے یہ بھی ہم پہ وار کیا کہ شاید اس میں سے ہم کسی ایک پارٹی کا سہارا لینے والے تھے. تو چلو اللہ خیر کریں، جو بھی ہو، جو بھی حالات ہو. ٹکٹوں کے بھی مسائل ہے، کافی ہے. لوگ یہ ہوتا ہے اس وقت جن کو نہیں ملتے تو وہ بالکل خفا ہوتے ہیں، لیکن یہ خفگی ان کی کچھ دن جو جینون ہے وہ تو ہے، لیکن جو ویسے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، لیکن جو فیصلہ آتا ہے اوپر سے وہ سوچ بچار کر کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ پھر ان کا ہی مانا جائے. تو 10 لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے تو ٹکٹ ایک کو ملے گا. ہمارے ہاں کچھ مسائل بالکل ہے جس پہ ہمیں بھی خود کنسرن ہے کہ وہ، لیکن گلہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ٹائم نہیں ہے. نہ خان صاحب کے پاس بیٹھ کے یہ آزادی کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، یا پہلے ٹکٹ غلط دیے جاتے تو وفود کے شکل میں اسی علاقے سے لوگ جاتے، اور خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم کافی ٹکٹ انہوں نے پھر بدل بھی دیے تھے. تو وہ بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا کیونکہ خان صاحب تک تو آواز پہنچتی نہیں ہے، باقی ٹائم بھی نہیں ہے، حالات بھی خراب ہیں. لیکن ایک یہ بالکل ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوا ہے کہ ایک ہی فیملی میں تیسری مرتبہ 3 4 ٹکٹ دیے گئے ہیں. تو تھوڑا سا یہ خان کے پالیسی کے مطابق نہیں ہے، ہمارے اپنے ویژن کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہم برداشت کر لیں گے، ہم مینج کر لیں گے. حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمیں مینج کرنا پڑے گا. آئندہ کے لیے ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ آئیں گے تو اللہ خیر کرے گا. باقی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں بالکل اس کی ذات پر ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم حق اور سچ کے راستے پر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. اور خاص کر ہم میں تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مرشد عمران خان جو ہے وہ اخلاص کا پہاڑ ہے، وہ غیرت اور بہادری کا وہ چٹان ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے دیکھا بھی ہے اس کی کرکٹ کی زندگی سے لے کر اب تک کہ اس سے اگر کوئی غلطی انسان ہے، غلطی سرزد بھی ہو جاتی ہے تو کیونکہ وہ غلطی اس نے قصداً نہیں کی ہوتی ہے، وہ تو اخلاص پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں. اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سیدھا فرماتے ہیں، حالات اس کے موافق کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ پورا یقین ہے ہمیں اس پہ کہ جس مقصد کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، جو آج بین الاقوامی حالات ہیں، ہمارا رول پاکستان کا کہیں اور نہ ہونا چاہیے، اسلامی ممالک کو لیڈ کرنا ہمارا رول تھا. ہم اس ملک کا کوئی اور کام تھا، لیکن 70 سال سے کچھ اور ہوا. تو بس دعا کریں گے انشاءاللہ اور ڈٹے رہیں گے، اور بعد میں لالا بھی آئیں گے تو اس کو انشاءاللہ ڈسکس بھی تھوڑا سا کر لیں گے کہ کل کیا بنتا ہے. لیکن بس مجھے تو صرف اس بات کا انتظار ہے کہ وہ جو ہمارا سیکنڈ پلان ہے تو وہ کیا ہے. باقی میرا تو 100% یہ یقین ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہے، اور یہ ہمیں کھینچیں گے اسی طرح کے، ہمیں کوئی نشان نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے ہمیں کوئی انفراد، یہ ہے کہ آزاد حیثیت سے لڑیں گے. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین کر لیں میں اس وقت تھا جو ہمارے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، میں پاکستان میں تھا. جس طریقے سے وہ الیکشن ہوئے ہیں نا، اور محنت کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ، کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ویلیج کونسل سے لے کر وہاں پہ ہم نے 70 کوآرڈینیٹر بنائے. ان لوگوں کی جو ویلیج کونسل کے لوگ تھے، میٹنگز کروائیں، ان سے ہم نے 70 بندے مانگے. اس کے بعد پھر یونین کونسل پر 70 کوآرڈینیٹر، پھر اس کے تحصیل اور پھر ضلع کے سطح پر کوآرڈینیٹر، اور انہوں نے پھر الیکشن کروائے. ہم نے خود ان کو بلایا، الیکشن ہم نے کروائے، اور ہم نے وہ کیبنٹ، ڈسٹرکٹ کے کیبنٹ اس طرح ان کو منتخب کیا. اور پھر وہ ڈسٹرکٹ کے بھی کوآرڈینیٹر تھے، وہ ریجن میں چلے گئے. اس سے زیادہ شفاف الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ وقت میں بھی کسی پارٹی میں یا ہماری پارٹی میں ہوں گے. وہ اگر انہوں نے کالعدم قرار دیے نا تو آپ یقین کر لیں اس وقت ہمیں جانا چاہیے تھا. اس کو غالباً انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کہ اس کا کیا بنا. ہم تو بس سیدھے چلے گئے کہ نہیں ہم دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی چھوٹے سے گاؤں میں آپ چلے گئے، وہ آپ نے الیکشن کروائے. لوگ کرواتے نہیں ہیں، لوگ تو سلیکشن کرواتے ہیں، سارے بڑی پارٹیوں نے سلیکشن کروائے، ہم نے پھر بھی کیے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو پہلے والے ہمارے الیکشن جس طرح ٹھیک ہوئے تھے اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس تھا
کہ یہ اس طرح الیکشن ہوئے اور آج یہ سوال نہیں اٹھتے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ان کو تو کرنا ہے تو مطلب ہے کہ جو ان کے جی میں آئے وہی کرتے ہیں. اب تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، بس یہ ڈرامے ہیں، سارے ڈرامے ہو رہے ہیں، اس پہ بھی وقت ضائع ہو رہا ہے. سیدھی بات جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہی بس یہ کرے اور ہم اس کے لیے پھر توڑ پیدا کریں. جزاکم اللہ خیر. اوور ٹو یو BFT بھائی. جی بہت بہت شکریہ. لالا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ اللہ میاں بہتری کرے گا، اس بار تھوڑے ٹکٹ آگے پیچھے ہو گئے، اگلی بار ہوگا. یہ اگلی بار ہم 75 سالوں سے سن رہے ہیں. اب کی بار کافی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ کافی نئے لوگ آئے ہیں، ینگ بلڈ آیا ہے خاص کر یورپ سے، جو PTI اور خان صاحب کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں یا ملے ہیں پارٹی کے ساتھ، پارٹی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. مگر ان کو جب لگے گا کہ ہم نے پھر وہی ہر چیز اللہ میاں پہ چھوڑ دیے، تو اللہ میاں نے تو ہمیں بھی دماغ دیے ہیں، شعور دیا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو خود بھی کرنا چاہیے. اللہ بے شک بہتری ڈالے گا، برکت ڈالے گا. اور دوسرا کویشچن تھا جو آپ نے بولا کہ بھئی ان لوگوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا، تو PTI کے پاس دنیا کی چوٹی کے وکیل ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے بہت زبردست بات کی ہے، تو انہوں نے ایسے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ تو کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے یا آپ لوگوں کی طرح لوگوں کی یہ سنتے نہیں ہے؟ تو یہ دونوں کویشچن پہ اگر تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں. اوور ٹو یو میرا بھائی. جی BFT بھائی، انہوں نے چیلنج غالباً کیا ہوا تھا لیکن پرسو نہیں کیا یا واپس لیا ہوگا. پھر میرے خیال میں اسی وجہ سے بھی انہوں نے نہیں کیا، اس کو پورا ترجمہ پرسو نہیں کیا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دوبارہ الیکشن کروائیں گے. یہ ڈبل شاٹ کہنا چاہتے تھے کہ چلو اس کو بھی چیلنج کر لیتے ہیں اور الیکشن بھی کرواتے ہیں. کبھی کبھار یہ آپ اگر ایک چیز پر سٹینڈ نہیں لیتے تو آپ کا موقف جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے. ان سے یہ غلطی ہو گئی نا. باقی آپ ٹکٹوں کی بات کر رہے ہیں نا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ٹکٹوں کا ہم تو خیر باہر اور پارٹیوں کی تو بات نہیں کریں گے. ہم تو لیں گے 2013 کے بعد کے. اس سے پہلے ہماری پارٹی جو ہے نا وہ اگر ٹکٹ لینے والے بندے نہیں تھے، اس سے پہلے ہمارے پاس 2013 سے یہ شروع ہوا. تو 2013 پھر 18 اور پھر یہ تیسری مرتبہ تقریباً ہو رہا ہے کہ ٹکٹ دیے گئے نا. ایک لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب موریثی سیاست کے خلاف ہے. بالکل خان صاحب ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پرویز خٹک، ہم شروع سے ہمارے جو نظریاتی کارکن تھے وہ اس پر یہی آبجیکشن کرتے تھے کہ یار یہ سارے ٹکٹ اور سب کچھ اپنے گھر میں تقسیم کرتا ہے. ہوتا کیا تھا اس میں؟ کور کمیٹی میں یہ تھا، کور کمیٹی میں ہمارے شاہ رام خان ہوا کرتے تھے، کور کمیٹی میں ہمارے اسد کیسر بھائی ہوا کرتے ہیں، یہ سارے کور کمیٹی میں علی امین گنڈاپور ہوا کرتے ہیں. اس طرح کی یہ جو ہمارے سارے ہیں نا، تو آپ اگر ان کو ایک ایک کو اٹھا کے دیکھو تو ایک ایک کے گھر میں 3 4 ٹکٹیں ہیں. تو پھر میں کیونکہ یہ سارے جتنے بھی میں نے آپ کو نام لے لیے، میں ان کے سامنے بھی کہتا ہوں، میرے قریبی دوست میں ہے، میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ بیس پہ ہوئے ہیں، ایک پہلی مرتبہ 2013 میں ٹھیک تھا کیونکہ اس وقت ہمیں الیکٹیبل کی تھوڑی سی ضرورت تھی، اور یہ جتنے بھی لوگ تھے واقعی ان کے پاس پورے سہولیات بھی تھے، فائنینشلی بھی ساؤنڈ تھے، ان کا اپنا ووٹ بینک بھی تھا. لیکن 2018 میں اس کے بعد جو ہوا نا، وہ جو سب جانتے تھے، یہ خود بھی جانتے تھے کہ ووٹ صرف خان کا ہے، اور وہ بس دیوانوں والا ووٹ تھا. وہ ہر کسی ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں جا کر خوشی سے ووٹ خان کو کاسٹ کروں. اس طرح کا ووٹ تھا. انہوں نے وہاں سے اگر مخلص لوگ زیادہ ہوتے نا، مخلص یہ ہے لیکن جس طرح خان ہے اس طرح کی مخلص کی میں بات کرتا ہوں، جو اس کا ویژن ہے اس طرح ہم تو وہی کرتے ہیں نا. ہمیں تو اپنے لیڈر کو کیوں لوگ فالو کرتے ہیں کہ اس کی خصوصیات جو ہیں اس سے سیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے جو جس طرح کے اعمال وہ رکھتے ہیں اس کو فالو کرتا ہے. لیڈر ہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے آپ سیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. وہ اگر بات بتاتا ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں. وہ ساری چیزوں کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، آپ تب وہ آئیڈیل ہوتا ہے، آپ کا لیڈر ہوتا ہے. تو خان صاحب کی بعض عادات ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اور انسان اپنے آپ میں اڈاپٹ نہیں کر سکتا. کربا پروری ہے جس طرح، یہ اگر کوئی بہت بھی ایسا انسان ہونا جو آلے پائے کا ہو، لیکن وہ بھی اقربا پروری سے بچ نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہوگی، جب وقت آئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ وہ کرے گا. یہ ایک خان صاحب ہے، آپ نے دیکھا یہ جو حفیظ اللہ نیازی ہے، یہ اسی وجہ سے خفا ہے نا، اس کو یا اس کے بھائی کو ٹکٹ نہیں ملا. تو یہاں تک
کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اصول میرا یہ ہے کہ اگر یہ کمیٹی کے ساتھ پیش ہو جائے کے سامنے، اگر انہوں نے اس کو اوکے کر دیا اوکے ہو گیا، نہیں ہے تو نہیں ہے، اس نے نہیں دیا ٹکٹ تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا جس طرح خان صاحب ہے، لیکن کم از کم ان کے عادات و اطوار، ان کے طور طریقے، ان کے اصول وہ تو ہم اپنائیں نا، کہ اگر ہم اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوا.